بات کریں گے ڈرامہ سیریل من جوگی کے ایپیسوڈ 6 کے بارے میں۔ تو جناب کیا مشکلات ہیں جو کہ وہ دونوں برداشت نہیں کر رہے، عالیہ اور ابراہیم۔ مطلب جو بھی فیصلہ ہوا، جیسے بھی ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، قسمت نے ان کو اکٹھا کر دیا، کس طریقے سے کیا، کیسے ہوا، وہ کہانی تو ایک طرف ہے۔ اب آگے کی کہانی جو تھی وہ زیادہ مشکل تھی، کیوں کہ دیکھیں اب انہیں جو ہے وہ عالیہ کے پاس بھی دو ہی راستے تھے، یا تو وہ ادھر ہی رہتی یا وہ مر جاتی، یا پھر جو ہے وہ شبیر کے پاس جو واپس چلے جاتے۔ تو وہ ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر طرح کے حالات، مطلب ان پہ جو الزام لگا، پھر ان کو جو سزا ملی، تو اب دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو وہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ مطلب اگر دیکھیں نا کہ ریئل ٹائم جو ہے وہ ہرڈلز کہہ لیں کہ زندگی کی جو حقیقت ہوتی ہے، جب آپ کو مطلب یہ کام ہو جاتا ہے اس طرح سے، پھر آپ کو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بڑا ایک اچھا میسیج ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سچویشن پھر کوئی بھی ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل بھی کمپرومائز نہ کرو، بالکل بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہ کرو۔ تو کوئی بھی چیز ایسی مطلب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے تو چیزوں کو بدحالی کے اندر بھی خوبصورت بنا لے، اور چاہے تو پھر خوبصورتی یعنی کہ خوشحالی کے اندر بھی جو ہے وہ بدحال کر دے، بدصورت کر دے چیزوں کو، رشتوں کو، ہر چیز، ہر اس چیز کو کہ جس کا آپ سے کوئی لنک ہے، آپ سے جس کا تعلق بنتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دکھایا کہ کہیں پہ ابراہیم سمجھداری دکھاتا ہے تو کہیں پہ جو ہے وہ عالیہ سمجھداری دکھاتی ہے۔ پھر جس طرح سے اس کو لے کے گئی ہے مارکیٹ، حالانکہ اس کو کچھ نہیں پتا کہیں کا بھی، تو پھر جس طرح سے آنٹی نے اس کو عالیہ کو سمجھایا کہ بھئی تم اس کے ساتھ غلط کر رہی ہو، اور تمہیں اس کو اس کے قدموں پہ مطلب کہ اس کو خود کے قابل کرنا چاہیے، اور اس نے پھر جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اس نے اس کی صفائی بھی دی، ریزن بھی بتائی جی کہ کیوں اس نے اس کو جو وہ کہا تھا کہ اکیلا چھوڑ دیا وہاں پہ کہ چلو جی اپنی چیزیں خود لے کے ہو، کیونکہ اس کے ساتھ وہی سب کچھ کیا گیا تھا اس کو بہادر بنانے کے لیے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ تو شاید اس کو لگا کہ ابراہیم بھی ایسے جو وہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو ہر ایک پہ ہر طرح کی لاجک فٹ نہیں آتی، ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو بس حالات جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ہر ایک کو اپنے طریقے سے جو ہے نا، کیونکہ حالات اور وقت تو سب سے بڑے استاد ہیں، تو وہ اس کو مطلب بندے انسان سیکھ جاتے ہیں چلنا۔ تو اچھا آنٹی کی بات کریں تو آنٹی نے صحیح موقع پہ چوکا لگایا کہ جی اگر تم جو ہے وہ میں تمہیں تمہارا جو ہے وہ ابراہیم لا دو تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی سزا ختم ہونے کے بعد بھی نہیں جاؤ گے۔ مطلب آنٹی کو تو مزے نہیں آ گئے ہیں کہ اس کو مطلب پتہ ہے کیا کہ سب سے زیادہ جو مسئلے مسائل ہے نا وہ ٹرسٹ ایشو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی پہ جو ہے وہ نیو بندے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے زمانہ ایسا ہو یا کیسا بھی ہو تو ٹرسٹ کرنے میں بڑا جو ہے نا ٹائم لگتا ہے، اور پھر اگر اگلا انسان جو ہے وہ ٹرسٹ کے قابل اپنے آپ کو ثابت کر دے تو پھر آپ چاہے کچھ بھی اس کے مطلب اس کے بدلے میں آپ کو دینا پڑے، آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ وہ انسان جو ہے وہ کھو نہ جائے کہیں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے پھر آپ کا اس سے کوئی خون کا رشتہ ہے یا نہیں ہے، اور پہلی بات یہ کلیئر ہے کہ بھئی رشتے جو ہیں وہ احساس سے بنتے ہیں، خون سے نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ خون کے رشتے بھی جو ہے وہ ایسے پرائے ہوتے ہیں، ایسے غیر بن جاتے ہیں ٹائم آنے پہ کہ آپ دنگ رہ جاتے ہو کہ یہ خون کے رشتے۔ تو بات احساس کی ہوتی ہے، اگر احساس زندہ ہے تو کوئی غیر بھی آپ کا اپنوں سے بڑھ کے ہو جاتا ہے، اور اگر احساس ہی نہیں ہے تو پھر خون کے رشتے کیا، جو مرضی قریبی رشتہ ہو وہ بھی آپ کا نہیں رہتا۔ تو آنٹی نے بھی بتایا جی کہ وہ کیوں اسٹرکٹ تھی جی کہ اس وجہ سے کہ ظاہر بات ہے بچوں کی لڑکیوں کو پھر لڑکیاں قابو نہیں آتی تو ان کو قابو کرنے کے لیے اتنا اسٹرکٹ بننا پڑتا ہے۔ ویسے آنٹی بھی بری نہیں ہے، اور عالیہ اور ابراہیم نے بھی ثابت کیا کہ جی کس طرح سے وہ ایمانت داری کے ساتھ پورے خلوص نیت سے اپنا جو وہ کام کرے، حالانکہ کتنا نہیں ان کو سزا کے طور پہ جی کام کرنے کو دیا گیا، بٹ انہوں نے سارے کام کیے۔ اور ابھی آنٹی بھی راضی ہو گئی کہ جی آپ نے کہیں جانا نہیں، آنٹی ان سے بڑا فل ٹائم جو ہے وہ خوش ہیں۔ اور اگر چودھری شبیر صاحب کی بات کریں تو مزہ آیا، بڑا مزہ آیا کہ اس نے الیکشن جو ہے وہ لوز کیا، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ برا جو کر سکتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ اور ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہیں گیا، کہ مطلب اتنی اس کی انسلٹ ہو لی، درگت بن گئی، سب کچھ ہو گیا، تو پھر بھی جناب وہ باز نہیں آ رہا، غصہ بھی جوں کا توں ہے، اور وہ گیا انسپیکٹر کو اس نے جو ہے وہ تھریٹن کیا کہ بھائی دیکھیں اگر آپ نے میری بات پہ توجہ نہ دی، پہلے میرے مسئلے کو نہ دیکھا تو پھر ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی بلاسفیمی یا کچھ بھی مطلب الزام لگا کے لوگوں کو ہجوم کو اکٹھا کر لے گا، چودھری شبیر صاحب اس کو جو مروا دے یا جو بھی کرے، ٹھیک ہے، وہ جو اس نے اس کو جو ہے وارننگ دی، اور پھر انسپیکٹر صاحب بھی جی وارننگ کا اچھا خاصا اثر ہوا اور ترنت جو ہے وہ پہنچ گئے ٹائم پہ۔ تو دیکھیں جب اگر آپ ایمانت دار نہیں ہوگے، جب آپ ٹائم پہ اپنا کام نہیں کرو گے، ڈنڈی مارو گے، تو کوئی بھی 2 ٹکے کا بندہ آ کے نا آپ کو، پھر چاہے منسٹر کیوں نہ ہو، پھر چاہے آپ پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، پھر آپ چاہے پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی آ کے جو ہے نا آپ کو اچھی طرح سے جو ہے نا ڈرا دھمکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ حلال کا جو نوالا ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے وہ مطلب حلال کے دانے میں حرام کی بوٹی سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ تو حلال کھانے والا جو ہے نا، جو حلال کھاتا ہے وہ حلال کر کے بھی دکھاتا ہے، اور جو حرام کھاتا ہے وہ پھر حرام کر کے بھی دکھاتا ہے۔ تو اوورال اچھی ایپیسوڈ تھی، اور آپ لوگ جائیں اور جا کے ایپیسوڈ دیکھیں،
اور پھر بتائیں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ جو ہے وہ کیسی لگی، آپ کیا سوچ رہے ہو، آپ کو یہ ڈرامہ جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے۔